میں بہت حسین تھی، لیکن میرا میاں مجھے ذرا بھی وقت نہیں دیتا تھا۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو کرنا بہت مشکل کام تھا۔ میں نے کئی بار اپنے آپ کو غلط راستے پر چلنے سے روکا، لیکن میں جوان تھی اور اکیلی تھی۔ آخر کب تک اپنے آپ کو روکے رکھتی؟ ایک رات میاں کی غیر موجودگی میں جوان ڈرائیور کو کمرے میں بلایا، اور جب اس نے اپنا کام دکھایا تو وہ بڑا ہی کمال کا ڈرائیور نکلا۔ اس نے پہلی ہی رات میں میرے ہوش اڑا دیے۔ اس اکیلے میں ہی 7 مردوں جتنی طاقت تھی۔ میرا ڈرائیور سرائکی تھا۔ وہ ہٹا کٹا جوان اور صحت مند تھا۔ اس سرائکی نے اپنی طاقت سے مجھے پوری طرح زیر کر لیا تھا، اور میں اس کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بیڈ روم میں اس طرح ایک جوان لڑکے کا شکار بن جاؤں گی، اور جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی شروعات میں نے ہی کی تھی۔ اسی لیے میں اس کام کا کسی دوسرے کو الزام بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میرے ڈرائیور نے میرے ساتھ ایسا کام کیا تھا جو 7 مرد بھی مل کر نہ کر پاتے۔ میں حیران تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا کہ سرائکی جوان اس قابل ہوتے ہیں کہ اکیلے ہی کئی مردوں کے برابر ہوتے ہیں، تو میں پہلے ہی کسی سرائکی مرد کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتی۔ لیکن پھر جب اس سرائکی جوان نے مجھے اصل طاقت دکھائی تو میں اپنے بیڈ روم میں ہی بے بس رہ گئی۔ اس کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکی۔ اس کی طاقت کے آگے میرا نکھرتا وجود خاک برابر تھا۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ جان کر شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح اس نے ایک ہی رات میں میرے ساتھ دوسری دفعہ مجھے ہمیشہ سے نقاب کرنے کی عادت تھی۔ اسی لیے میں اگر اپنے گھر کی گاڑی میں بھی کہیں جاتی تو نقاب نہیں ہٹنے دیتی تھی۔ بہت کم ہی لوگ مجھے میرے چہرے سے پہچان پاتے تھے، لیکن مجھے اس بات پر بڑا فخر تھا کہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا، نہ ہی میری عمر سے۔ لیکن ایک دن میرے ڈرائیور نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے عجیب نظروں سے گاڑی کے شیشے میں ہی ڈرائیور کی شکل دیکھی۔ وہ بہت ہی سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا، اور جب دوبارہ سے اپنی بات دہرائی، اس بار اس کی نظریں میری نظروں سے ٹکرائیں تو میں نے فوراً ہی نگاہیں ادھر ادھر کر لیں۔ میڈم جی، بس ایک موقع کی بات ہے، بس آپ دیکھیے گا کہ میں آپ کو کیسا خوش کروں گا۔ آپ میرا احسان مند رہیں گی اور بار بار مجھے موقع دیں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس موقع کی بات کر رہا ہے اور مجھ سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ لیکن جب گھر پہنچی تو وہ میرے کمرے میں آیا، اور میرا نام شبنم ہے اور میرا تعلق دبئی سے ہے۔ میری پیدائش بھی وہیں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ پاکستانی تھے، لیکن میں کبھی پاکستان نہیں آئی تھی، اور ماں باپ کی وجہ سے میری اردو بھی بہت اچھی تھی۔ اسی لیے میں اپنے سارے ملازمین پاکستان سے آئے لوگ ہی رکھتی تھی۔ میں شادی شدہ تھی اور میری شادی کو 10 سال ہونے والے تھے۔ میرا میاں کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر پاکستان میں ہی رہتا تھا۔ ہم لوگ کچھ سال پہلے ہی دبئی میں شفٹ ہوئے تھے، اور میرے میاں نے وہی کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ کبھی دبئی تو کبھی پاکستان رہتا۔ میں اپنے میاں سہیل کی غیر موجودگی میں اکیلے ہی کاروبار کو سنبھالتی۔ اگر گھر کی کوئی کام کاج بھی ہو وہ بھی خود ہی دیکھتی تھی۔ میں نے سارے نوکر بھروسے کے قابل ہی رکھے تھے، اسی لیے میرے میاں کو کبھی
مجھے تنہا چھوڑ کر جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارا پرانا ڈرائیور افضل کچھ دن سے چھٹیوں پر گیا ہوا تھا اور اسی لیے سہیل نے ایک نئے ڈرائیور کو اس کی جگہ رکھ لیا تھا۔ اس ڈرائیور کا نام معین تھا اور وہ ہمارے پاس کام کر کے ایک اچھا انسان ثابت ہوا تھا، لیکن آج اچانک اس نے مجھے جس طرح سے بات کی تھی، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے اس کی نظروں کا مفہوم میں پڑھ چکی تھی اور شاید اس بات پر خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ سہیل بھی یہاں موجود نہیں تھے اور اس وقت میں سب کچھ تنہا ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ معین کا پتہ نہیں اکیلا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ میں جوان عورت تھی اور میرے لیے یہ بات بہت خوفزدہ تھی کہ وہ مجھ سے تنہائی میں کس موقع کا طلبگار ہے۔ معین نے جب گھر چھوڑ دیا تھا اور میری گاڑی سے اتر کر اندر چلی آئی تھی، لیکن میری نگاہیں یہاں وہاں گھوم رہی تھیں۔ میری چھٹی حس ہمیشہ بہت تیزی سے کام کرتی تھی، اسی لیے میں ابھی بھی ارد گرد اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو کمرے میں آ کر بند ہو گئی اور بستر پر لیٹ کر گہری سانسیں لینے لگی۔ سامنے ہی سہیل کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مجھے سہیل پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ ایک انجان شخص کو گھر میں ملازم رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کی نیت میں کتنا فریب تھا، یہ ہمیں کیا معلوم تھا۔ اور پھر سہیل مجھے اکیلا بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے ہماری پرانی نوکرانی چھٹیوں پر تھی۔ انہی سب باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم ہو کر میں سہیل کو فون ملایا کہ ان کی واپسی کا معلوم کروں، تو ان کا فون ان کے گارڈ نے اٹھایا اور کہنے لگے کہ سر ابھی بیزی ہیں، بات نہیں کر سکتے، آپ بعد میں کال کر لیجیے گا۔ اس کے گارڈ کی آواز سن کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں بیوی تھی لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کے جاتا تھا، بلکہ کاروبار میں الجھائے رکھتا تھا اور خود وہ اپنے گارڈ کے ساتھ سارے جہاں کی سیر کرتا تھا۔ پیچھے سے آنے والے گانوں کی آواز اور شور سے مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا میاں اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ میں نے غصے میں فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ جیسے ہی میں نے پوچھا کہ کون ہے تو باہر سے معین کی آواز آئی۔ وہ اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر کیا کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، اور پھر میں نے نقاب کر کے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر معین مسکرایا تو میں مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس نے میرا پرس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میڈم جی، آپ تو اپنا پرس گاڑی میں بھول آئی تھیں، اپنی چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ پرس دیکھ کر میرے جان میں جان آئی تھی کہ وہ یہاں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں آیا تھا، بلکہ وہ میرا پرس لوٹانے آیا تھا۔ میں اپنا پرس لے کر جیسے ہی دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے اچانک ہی پھر سے کہا، میڈم جی، اکیلے میں ایک موقع دے کر تو دیکھیے، سہیل صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، میں آپ کو ایسے خوش کروں گا کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور میرا بھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں معین کو اس کے اوقات یاد دلا دیتی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں سہیل کے گارڈ کی آواز گونج رہی تھی۔ میں سہیل کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اور وہ میرے علاوہ اپنی مرضی سے عیاشیاں کرتا تھا۔ میں نے غصے میں سہیل کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا اور سوچ لیا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے تو میں اس قابل ہوں
کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے وہ بہت ہی کم عقل سمجھتا تھا۔ بہت آسانی سے مجھے چکمہ دے کر وہ خود پاکستان چلے جایا کرتا اور خود اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا، اور مجھے یہاں کاروبار میں اس طرح پھنسا کر جاتا کہ مجھے اس کی خیر و خیریت کا موقع بھی نہ ملتا۔ میں نے لمحوں میں ہی فیصلہ کیا کہ میں نہ صرف معین کو ایک موقع دوں گی بلکہ اس بات کو پورے راز میں رکھوں گی اور کبھی سہیل کو اس بات کا علم نہیں ہونے دوں گی کہ میں نے اس کے پیچھے بھی کچھ ایسا ویسا کیا ہے۔ اگر سہیل اپنی من مرضی کر سکتا ہے تو میں بھی کیوں پیچھے رہتی۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور معین کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ میں اس وقت گھر پر بالکل تنہا تھی اور یہ موقع اس کام کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔ سہیل نے شگفتی آپی کو میرے سر پر مسلط کر رکھا تھا۔ وہ سہیل کی غیر موجودگی میں سارا وقت نہ صرف میرے ساتھ ساتھ رہتی بلکہ گھر کے ہر چھوٹی چھوٹی بات سہیل کے آتے ہی ان کے گوشے گزار کر دیتی۔ سہیل پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی میرے ہر لمحے کی خبر رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کسی قیدی کی طرح معلوم ہونے لگی تھی، جبکہ مجھے ان کے کسی ایک پل کا بھی علم نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے بس اس کمزور لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں اپنے لیے الگ رہوں گی اور الگ راہیں انتخاب کروں گی اور مزید سہیل کے اشاروں پر نہیں ناچوں گی۔ معین کمرے میں میرے پیچھے دیکھے ہی چلا آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پہلے مجھ سے اس بات کا یقین دلائے کہ اس کے اور میرے درمیان ہونے والا کوئی بھی کام یا کوئی بھی تعلق سہیل تک نہیں جانے دے گی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میڈم جی بھروسہ کریں، میں یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کہوں گا اور آپ کو اس طرح خوش کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ مجھے معین کی بات پر یقین آ گیا تھا، اسی لیے میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور معین سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے آج کی رات کا موقع دے کر دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر واقعی ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس قابل ہے کہ میں اس سے مزید بھروسہ کر سکوں یا اس کے ساتھ آگے بڑھ سکوں تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری بات پر معین مسکرا کر غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ میرے حسین چہرے پر کیا کھوجنا چاہتا تھا۔ پہلی بار ہی میں نے کسی غیر مرد کو اس طرح اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ معین کے انداز نے میری ساری جھجک ختم کر دی تھی اور میں نے سہیل کو بھول کر اور بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ جب سہیل کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، جلدی سے معین کو ایک موقع دیا تھا۔ میں کب تک سہیل کی بے رخی اور بے اعتمادی کو برداشت کرتی رہتی؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو آگے اپنے حساب سے گزاروں گی اور اب سہیل کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور جیسے ہی میں نے معین کو موقع دیا تو واقعی ہی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ اکیلا ہی 7 مردوں کے برابر ثابت ہوا اور وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن بات تھی۔ معین نے جو کچھ کہا تھا وہ سب سچ کر کے دکھایا۔ میں معین سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ معین ہی وہ مرد ہے جس کے سہارے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ سہیل کی خاص نوکرانی شگفتہ پہلی دفعہ ہی چھٹیوں پر گئی تھی اور یہ چھٹیاں انہوں نے بہت اچانک رکھ لی تھیں۔ سب سے زیادہ ان چھٹیوں کا فائدہ مجھے اور معین کو ہی ہوا تھا، کیونکہ نہ ہی کوئی ہم پر نظر رکھنے والا تھا اور نہ ہی ہمیں کوئی روکنے والا تھا۔ سہیل کو یہ بتانے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا
کہ میں نے اس کے پیچھے معین کو جگہ دی ہے۔ معین نے جس طرح ایک ہی رات میں اکیلے ہی 7 مردوں کی طاقت مجھے دکھائی تھی، اس کے بعد تو میں نے خود ہی اگلی رات اسے طلب کر لیا تھا۔ معین نے مجھے وہ خوشی دی تھی جو میں بیاں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے آگے رکھ دی تھی اور وہ بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے جب اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ میرا کام کرے گا تو میں اسے پیسوں سے نہلا دوں گی، لیکن اگلی رات مجھ پر بہت بھاری گزری، کیونکہ معین نے اس رات کو میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کتنا طاقتور تھا، اس بات کا اندازہ مجھے دوسری رات ہوا تھا۔ پہلی رات تو شاید وہ کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا تھا جو اس نے دوسری رات کیا تھا۔ میں اس کے آگے بے بس تھی، لیکن اسے مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے میرا وہ حشر کیا تھا کہ میں پانی مانگنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ معین وہ کیا گزارا تھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ معین وہ کر گزرا تھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی اور میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کاش سہیل میرے آس پاس ہوتا تو وہ مجھے معین سے بچا لیتا، کیونکہ معین تو درندگی کی حد پر اتر آیا تھا۔ اور یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ معین نے سہیل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس رات میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس نے تو مجھے زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ جب معین نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا تو پھر آہستہ آہستہ مجھے بتانا شروع کیا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیسے کیا ہے، کیسے اس نے ایک ہی رات میں میری 7 آدمی جتنی طاقت مجھے دکھا دی، اور معین کے سچ نے میری جان نکال دی اور اچانک ہی میرا ڈرائیور بن کر میری زندگی میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی نظر تو مجھ پر بہت پہلے سے تھی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ میری غلط فہمی تھی۔ معین پہلے ہی میرے حسین چہرے سے آشنا ہو چکا تھا اور ہمارے گھر نوکری بھی وہ اسی غرض سے کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس کی نظر مجھ پر تھی اور اسے میرے قریب آنا تھا اور مجھ سے قریبی تعلقات قائم رکھنا چاہتا تھا کہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ جس دن اس نے دیکھا کہ نہ ہی سہیل موجود ہے اور نہ ہی شگفتہ آپی، اس نے اس دن موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور جان بوجھ کر مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں اسے موقع دے دوں۔ میں بھی اس وقت بہت غصے میں تھی اور سہیل کے لاکھ سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی میں نے ایک انجان مرد پر بھروسہ کر لیا تھا۔ سہیل کہنے لگا کہ اس نے بہت پہلے میری تصویر دیکھی تھی اور پھر ایک دن اچانک ہی میں نے اسے نظر آ گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ مہینوں پہلے میری طبیعت کچھ ناساز تھی اور میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہی کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ہی اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے پرانے ڈرائیور نے جب دیکھا کہ میں گاڑی میں بے ہوش ہو گئی ہوں تو وہ فوراً مجھے قریبی اسپتال لے گیا۔ اور جیسے ہی اس نے مجھے گاڑی سے اتار کر بیڈ پر لٹانا چاہا، میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ معین کا دوست تھا۔ اس نے معین کو فوراً ہی میرے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ معین نے میری تصویر اپنے دوست کو دکھا رکھی تھی کہ اسے میری تلاش ہے۔
بس وہی ایک پل میری زندگی میں گرہن ثابت ہوا تھا، جب معین کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں کہاں رہتی ہوں اور وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے دوست کو نوکری سے نکال کر خود اس کی جگہ آ گیا۔ معین کو میرے میاں سہیل سے ملوانے والا ہی ڈرائیور تھا جو میرے پاس سے نوکری چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ معین کا گہرا دوست اور ساتھی تھا، اور یہ سب اس نے معین کے کہنے پہ ہی کیا تھا۔ معین ہمارے گھر کا حصہ بن گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس نے ہمارے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی تھی، اور صحیح موقع دیکھ کر اس نے مجھ سے جب ایک موقع مانگا تو میں گھبرا گئی تھی، اور سمجھ نہیں آیا کہ اچانک ہی وہ مجھ سے موقع کیوں مانگ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ ہمارا بہت بڑا کاروبار تھا، سہیل کے پاس بہت پیسہ تھا، اور میری ایک غلطی سب کچھ ختم کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے سہیل کی بے رخی کا احساس ہوا، میں نے اگلے ہی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کبھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی، اور شاید ہی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ سہیل اور میری شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، لیکن نہ ہی ہماری اولاد تھی اور نہ ہی سہیل کو اولاد کی خواہش۔ میں ماں بن سکتی تھی، لیکن سہیل نے کبھی مجھے ماں بننے ہی نہیں دیا تھا۔ میں کبھی امید سے ہوتی تو وہ میرا بچہ ضائع کروا دیتا۔ اس بات نے مجھے پہلے ہی دکھی کیا ہوا تھا۔ سہیل جوان اور خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے منڈلاتی تھیں، اور سہیل بہت ہی دل پھینک تھا۔ وہ جہاں جاتا پارٹی، کلب، ناچ گانے میں ضرور جاتا، اور کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں عیاشیاں بھی کر رہا تھا، اور میں صرف کاروبار دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بچے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن سہیل نے تو میری اس خواہش کو بھی پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ اسی آگ میں جل کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا کاروبار بھی علیحدہ کر لوں گی، اور میں اپنی زندگی میں سہیل کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے معین پر بھروسہ کر لیا تھا۔ سہیل افیم سمگلنگ کا کاروبار کرتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ کاروبار میں برابر کی شریک تھی۔ اس دن جب معین نے مجھ سے موقع مانگا تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری امیدوں پر کھرا اترے گا، اور اسی لیے میں نے اس کی ہر بات پر بھروسہ کر کے اسے کام دیا تھا۔ اور واقعی اس نے اس کے ایک رات میں اتنی زیادہ افیم سمگلنگ کی جتنے میرے 7 آدمی مل کر کیا کرتے تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ معین نے اتنی زیادہ سمگلنگ کس طرح کی تھی، کیونکہ دبئی پولیس کو چکمہ دینا اور چوری چھپے کے یہ کام کرنا بہت ہی مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ میرے آدمی بہت ہی زیادہ پرانے کھلاڑی تھے، اسی لیے وہ یہ کام کر لیا کرتے تھے، لیکن معین تو اکیلے ہی بہت بڑا گیم کھیل گیا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ بظاہر ایک سیدھا سادہ اور ڈرائیور نظر آنے والا آدمی کتنا طاقتور ہے۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو تنہا نہیں تھا، بلکہ کچھ عربی پولیس والے بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، اور نہ صرف میرے گھر کو سیل کیا گیا بلکہ مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا تھا۔ اس رات سے بھی سہیل بھی ایئرپورٹ پہنچا تھا، اور اسے بھی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی پہلی بار پولیس کی تحویل میں موجود تھے۔ دراصل میرا میاں ہمیشہ مجھ سے ہی سارے کاروبار کے کام کروایا کرتا تھا۔ میں نقاب میں چھپی رہتی تھی، میں نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا،
اسی لیے پولیس مجھ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ لیکن معین نے بہت ہی چالاکی سے نہ صرف مجھے پہچان کر پکڑ لیا تھا بلکہ میرا سارا کاروبار بھی اس نے ایک ہی رات میں جان لیا تھا۔ وہ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ تیز نکلا۔ سہیل کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور ہمارے پکڑے جانے کی وجہ میں میرا ہی قصور ہے تو سہیل نے مجھے مارنے کے لیے میرے قریب چلا آیا۔ اگر عربی لڑکی اسے نہ روکتی تو شاید میرا گلا دبا دیتا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی کیونکہ دبئی کا قانون بہت سخت تھا اور میں جانتی تھی کہ مجھے اس جرم کی کیا سزا ملنے والی ہے۔ میرا میاں ایک مکار انسان نکلا تھا جس نے سارا کاروبار بھی میرے نام پر کیا تھا اور کاروبار کو چہرہ بھی میرا ہی دیا تھا۔ اس نے نہ ہی مجھ سے شادی شدہ زندگی کی کوئی خوشی دی تھی اور نہ ہی مجھے ماں بننے کا سکھ حاصل ہو سکا۔ میری زندگی میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا تھا جیسے سہیل چاہتا تھا، جبکہ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی اور میں آخر تک اس شادی کو نبھانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ لیکن سہیل کو عیاشیوں کی اس قدر عادت پڑ گئی تھی کہ آئے روز وہ کسی نہ کسی حسین لڑکی کو اپنی سیکرٹری رکھ لیتا، اس کے ساتھ پاکستان چلا جاتا۔ اگر سہیل میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتا تو شاید میں بھی کبھی معین کی باتوں میں آ کر اس پر بھروسہ نہ کرتی بلکہ سہیل کو اس کے بارے میں بتاتی۔ پولیس نے ہر وہ جگہ ٹریس کر لی تھی جہاں ہماری طرف سے اسمگلنگ سپلائی ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے۔ ایک بہت لمبا کاروبار کا سلسلہ تھا جو میری ایک غلطی سے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پولیس میں اپنا سارا ریکارڈ سچ بتا دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب یہاں سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہے اور اگر ہم کسی طرح باہر نکل بھی جاتے ہیں تو سہیل خود اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیتا کیونکہ میں نے اس کا بنا بنایا کاروبار اجاڑ دیا تھا۔ آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں اور اپنی سزا کا انتظار میں ہوں۔ مجھے اور میرے میاں کو بہت سخت سزا ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے بہت سے جوان لڑکے لڑکیوں کی زندگی تباہ کی ہے۔ معین سرائیکے ضرور تھا لیکن وہ ایک عربی پولیس والا تھا۔ اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا تھا۔ کبھی کبھی مجھ سے ملنے کے لیے جیل کے اندر چلا آتا تھا لیکن میں اسے دیکھ کر ہمیشہ اپنا چہرہ موڑ لیتی تھی۔ میں نے اسے ایک موقع دیا تھا اور واقعی ہی اسے ایک موقع نے میری پوری زندگی بدل دی تھی۔ میں اپنے بڑے سے بنگلے سے اٹھ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ معین نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں جس راستے پر چل رہی تھی وہ سراسر غلط تھا۔ لڑکے لڑکیاں ڈرگس کی لت میں پڑ کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے تھے اور سب کچھ صرف اور صرف میرے نام پر ہو رہا تھا۔ معین ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سہیل کی محبت میں صحیح اور غلط بھول گئی تھی اور بالآخر میں نے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا تھا۔ میں اپنی سزا کی منتظر ہوں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں۔ آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرا ضمیر مطمئن ہو جائے کیونکہ جب سے معین نے میرے ضمیر کو جگایا ہے میرے لیے ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔